کے بعد اللہ اکبر، اس سے پہلے کی کہانی بتاؤں۔ آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، وہ آپ کے باغ کے اندر ایک بزرگ نام حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مجذوب آدمی تھے، آپ کے باغ میں آئے، جیسی آ کے بیٹے میرے غریب نواز سے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگتے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، آ کے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں اچھا بابا ذرا ٹھہر جائیے، ان مجذوب کو بیٹھایا، آپ باغ میں گئے، پکے ہوئے انگور کا ایک گچھا لائے، لا کر کے رکھا، ایک ایک انگور دھو کے بزرگ کو دیتے جا رہے ہیں، کھلاتے جا رہے ہیں۔ آج کسی کے آم کے باغ میں قدم رکھ دینا، ہم نہیں جانی اگر ٹانگوں پہ لٹھ نہ مارا تو پھر کہنا مولوی تو غلط کہہ کے گیا تھا۔ یہ آج کی کنجوسی ہے، اور ان کے گھر کی ثقافت دیکھو، ایک ہی باغ ہے، آ کے کہا بیٹے بھوک لگی ہے، جو سب سے پکا گچھا تھا وہ لائے ہیں، ایک ایک انگور کھلاتے جا رہے ہیں۔ مجذوب کہتے ہیں بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ اتنا سنا آپ فرماتے ہیں مجھے حسن کہا جاتا ہے۔ کہا کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ کہتے ہیں میرے باپ بھی سید ہے، میری ماں بھی سید ہے، ماں حسنی سید ہے، باپ حسینی سید ہے۔ اتنا کہا تھا، کہتے ٹھہر جائیے۔ اللہ اکبر، جو ہاتھ میں انگور تھا بزرگ کے ٹھہر جاتا ہے ہاتھ، اس کے بعد آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، نکالنے کے بعد کہتے ہیں آج حسن میری تلاش مکمل ہو چکی ہے۔ اتنا غریب نواز سن کے کہتے ہیں بابا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے تم نہیں جانتے ہو، جو میرے پیر و مرشد تھے مجھے انہوں نے ایک روٹی عطا فرمائی تھی اور کہا تھا آدھی روٹی پوری زندگی تجھے کھانی ہے، اور یہ آدھی روٹی تیرے پاس امانت کے طور پہ رہے گی۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، کہا حضرت امانت کس کی؟ کہا میرے مرشد نے کہا تھا سنو، جب تم اپنے سفر پہ ہوگے تمہاری ملاقات ایک بچے سے ہوگی جس کا نام حسن ہوگا، وہ خاندان سادات سے ہوگا۔ اللہ اکبر، کا جب اس سے ملاقات ہو جائے تو آدھی روٹی اس کو دے دینا۔ اتنا سنا غریب نواز کہتے ہیں بابا اس روٹی سے ہوگا کیا؟ فرماتے یہ تو تم جانو اور دینے والا جانے، پہنچانا میرا کام تھا۔ غریب نواز نے وہ ہاتھ میں روٹی لی ہے، کہا حضرت جی کھانا کب ہے؟ کہا ابھی کھا لو۔ میرے غریب نواز نے ایک لقمہ توڑا ہے، جیسی وہ لقمہ حلق کے اندر گیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بس اب ایک ہی دھن تھی کہ کوئی ایسا مرشد مل جائے جو خدا تک پہنچا دے، کوئی ایسا ملے جو مصطفیٰ تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر، یہ جستجو بڑھ جاتی ہے۔ آپ پیر کی تلاش میں نیشا پور کی سرزمین پر پہنچے ہیں، وہاں پہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مرید ہوئے ہیں، اب پیر و مرشد نے بیٹھایا ہے، آپ کو عمل کرائے جا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے ذرا بیٹھو تو سہی۔ غریب نواز بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ وظیفہ بتایا گیا، آج تو ساگب نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ساگب آنکھیں بند کر کے کہتے دے ورنہ تختہ پلٹ دیں گے، دے ورنہ تجھے تباہ کر دیں گے۔ ایک ایسا ہی آ گیا تھا بھکاری میرے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کفر کو بڑھاوا دیا ہے۔ نادان اعلیٰ حضرت نے عقیدے کی حفاظت کی ہے اور کس شان سے حفاظت کی ہے۔ ایک بھکاری میرے رضا کی چوکھٹ پہ آیا اور آ کے کہنے لگا اتنے روپے دو، 5 روپے دو ورنہ تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا۔ میرے امام مکان سے باہر نکلے، کہتے پیسے جتنے چاہے اتنے لے جا، لیکن خدا کی حکومت میں حکمرانی میں دخل اندازی نہ کر۔ یہ تیرا جملہ شریعت کے خلاف ہے، جو تو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جملہ نہ کہہ۔ اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے، آج پالا صرف ایک مولوی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے در کے قلندر سے پڑ گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جملہ نہ کہہ بلکہ جتنے چاہے پیسے لے لے۔ اس نے کہا پیسے 10 دیتا ہے تو دے ورنہ حویلی پلٹ دوں گا۔ ماں نے اندر سے آواز دی اے بیٹے بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، اے بیٹے جتنے مانگتا ہے اتنے دے دے۔ آپ فرماتے ہیں ماں اس کا جملہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، احمد رضا دینے کو حویلی دے دے گا لیکن نبی کی شریعت کے خلاف اگر کوئی ایک بھی جملہ بولے گا احمد رضا اسے گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے بچپن کا زمانہ تھا، آپ چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے، اچانک پیر پھسلا، سر کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں، آپ کی والدہ کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے احمد رضا میں نے تم سے کہا تھا بیٹے فقیروں سے الجھا نہیں کرتے، دیکھو تمہارا بیٹا چھت سے گر گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، میرے امام کہتے ہیں اے ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، اگر مصطفیٰ کی
شریعت کے لیے 1000 مصطفیٰ رضا ہو تو سب کو قربان کر دوں گا، لیکن شریعت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، مفتی اعظم اٹھے ہیں اور دوڑ کر کے اپنے باپ کے قدموں سے لپٹتے ہیں، کہتے بابا آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کیجئے، مصطفیٰ رضا کو ایک خراش تک نہیں آئی ہے، اعلیٰ حضرت کو جلال آیا، آپ نے اپنے پیر کے جوتی کو آگے کیا تھا، فرماتے سن تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے، احمد رضا کا جوتا پلٹ کے دکھا دے۔ اس نے ایک ہاتھ لگایا ہے، جوتے کو نہیں ہلا پایا، دوسرا ہاتھ لگایا ہے، جوتے کو نہیں ہلا پایا ہے، پوری طاقت لگا دی، جوتا نہیں ہلا پایا، پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا تمہارے پاس کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے جوتا جام ہو گیا ہے؟ میرے امام نے مسکرا کے فرمایا تھا سنیے اپنی جہالت والی باتیں اپنی جیب میں رکھ، میں جادو کی بنیاد پہ نہیں بلکہ جو بھی کہتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کی حکومت کی۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، غریب نواز کانفرنس، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین راجہ کا مجھولا، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحبو ہمارے رضا نے تو ہمارے فکر کی حفاظت کی ہے، اور تم کیسے کہتے ہو انہوں نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے؟ انہوں نے تو ہماری فکر تک کو بہکنے نہ دیا، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ خدا پرستی کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا اور اس کی بندگی کیا ہے۔ صاحب تو آج آ جاتے ہیں ہمارے محلوں میں آ کے کہتے ہیں صاحب مجھ پہ اتنے ہیں، مجھ پہ اتنے میں یوں کر دوں گا، اور میری بھولی بھالی مصطفیٰ کی امت، میں تم سے ایک بات کہوں، کبھی کسی کے جھانسے میں نہ آیا کرو، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ مانیں گے اس بات کو؟ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، لیکن اسے منانے کے انداز الگ ہوتے ہیں، منانے کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے تو جس بستی میں وہ رہا کرتے تھے وہ بستی ندی کے کنارے تھی، ندی کے کنارے بستی، اچانک اس بستی کی ندی میں آیا پانی بہت تیز، اور تھوڑا تھوڑا پانی رسنے لگا، رستے رستے پانی جگہ بنانے لگا۔ گاؤں والے ڈر گئے، دوڑے دوڑے حضرت کے پاس گئے، حضرت دعا کر دیجئے، اگر پانی کٹ گیا تو گاؤں بہہ جائے گا۔ آپ نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور وہیں گئے جہاں پہ پانی کٹ رہا تھا، اور جانے کے بعد کرنا کیا تھا؟ کٹتے ہوئے پانی پہ مٹی رکھنی تھی یا ہاتھ لگا کے روکنا تھا؟ لیکن بس دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا۔ ہاں کرنا کیا تھا کہ پانی بند کرنا تھا، لیکن صاحب کیا کیا انہوں نے؟ جا کر کے جہاں پانی کھل رہا تھا اور راستہ بنانا شروع کر دیا۔ ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے، ایک دم سر پہ بٹھاتی ہے، ایک دم پھینک دیا کرتی ہے، نہ تحقیق کی فرصت نہ جانکاری کی، کبھی یہ سوچتے نہیں یار دیکھو اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ جیسی پانی کٹنا شروع ہوا لوگ دوڑے، کہنے لگے یہ بابا تو مروائے بیٹھا ہے، اس سے بہتر تھا اسے بتاتے نہ جا کر کے، یہ تو خود ڈبانے پہ لگا ہوا ہے۔ گاؤں والوں نے گھر خالی کیے، بھاگنا شروع کر رہے تھے۔ اچانک جب پانی آپ کھول رہے تھے پانی خود بخود بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آپ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آئے ہیں لوگ پھر آ گئے، کہنے لگے حضور بتائیے تو صحیح یہ پانی کیسے آپ نے روک دیا؟ آپ فرماتے ہیں میں گیا پانی بند کرنے کے لیے تھا۔ کہا حضرت جی پھر کھولا کیوں تھا جا کر کے؟ کہنے لگے سنو تم نہیں جانتے ہو، میں جا کے کنارے پہ کھڑا ہوا، میں نے کہا یا اللہ اگر یہ اپنی مرضی سے ہے تو مالک اسے بند کر دے، اور یہ تیری مرضی سے چلا گئے تو پھر میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، میں تیرے کام میں ہاتھ کیوں نہ بٹاؤں؟ میں نے خود تیرا کام آسان کرنا شروع کیا ہے۔ آسان سے مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ رب کے لیے کوئی مشکل کام ہو، کہا تیرے کام میں خود شریک ہو گیا ہوں، کہا جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ جیسے میں نے اتنا کہا تھا آواز آئی تھی بندے اب تو بتا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مالک پانی بند کر دے، کہا اتنا کہنا تھا دریا نے اپنا رخ لے لیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی امت کے ادائیں ولیوں کی ادائیں ہوتی ہے، اور یہ ادائیں کب بنتی ہے؟ جب مصطفیٰ کی امت کو اپنی رضا کو خدا کی رضا میں ڈھالنا ہوتا ہے۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، غریب نواز کانفرنس، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین راجہ کا مجھولا، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور میں کہتا ہوں ساقب وہ اگر گھر پہ فقیری اور غریبی ڈیرے ڈال لے
اور تیرے گھر میں اگر فاقے ہونے لگے تو کسی امیر کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلانے مت جانا، کسی زمیندار کے آگے کٹا لے کے مت جانا کہ میرے بچے بھوکے کہیں سے کچھ دانا دے دو، چند ٹکوں کے بدلے میں کسی کی چوکھٹ پہ ایمان مت بیچنا۔ اگر غریبی تمہارے دروازے پہ ڈیرا ڈال لینا تو جانا مسجد کے دروازے پہ جا کر کے بیٹھ جانا، توجہ ہے، مسجد کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جانا، اور اللہ کی رضا کے لیے جو نماز پڑھنے آئے گئے اپنے کپڑے سے ان کے جوتے صاف کرنا، اور یہ سوچ کے کرنا کہ میں ان لوگوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں جو میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آئے ہیں۔ خدا کی قسم مصیبتیں کتنی بھی بڑی ہو اور یہ 40 دن عمل کر کے دیکھنا، اور پھر اللہ کی رحمتیں اگر تیرے گھر پہ ڈیرا نہ جما لے تو پھر آ کے گریبان پکڑ لے۔ ہمیں تو اس سے لینا ہی نہیں آیا۔